رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا، دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا، دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کا وہ سلسلہ جو ٹریڈ، انڈسٹری، کامرس، پروفیشنلزم، مختلف قسم کے پروفیشنز کو، مارکیٹس کو، صنعت کو، حرفت کو، تجارت کو اور مختلف پیشہ ورانہ امور جو ہوتے ہیں انہیں شریعت مطہرہ کی روشنی میں کور کرتا ہے، اور الحمدللہ شریعت مطہرہ کے حوالے سے رہنمائی فراہم کرنے، اصول بیان کرنے، مسائل کا حل تجویز کرنے، حکم شریعت بتانے کے حوالے سے جو مخصوص الحمدللہ میدان میں یہ کام کر رہا ہے، ایک بار پھر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ دارالافتاء اہل سنت کے مفتی صاحب جلوہ فرما ہیں، اہلاً و مرحباً، ماشاء اللہ، مرحبا۔ مفتی صاحب، یعنی ٹو بگن ود، اسٹارٹ کرنے کے لیے آپ نے جو ابتدائی مدنی پھول دیا کرتے ہیں جس میں الحمدللہ بہت سارے اصول ہوا کرتے ہیں، مختصراً آپ سے جاننا چاہوں گا، پھر کالز تو ہیں، پھر ہم ان کی طرف چلے جائیں گے اور مدنی چینل کے ناظرین کو انٹرٹین کریں گے۔ انشورنس کے حوالے سے شریعت مطہرہ کی روشنی میں کچھ مختصر بیان جس سے ہم کچھ سیکھ سکیں، ہماری انسائٹ میں اضافہ ہو، شعوری سطح بلند ہو، کیا فرماتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشورنس کا ایک میٹر پاکستان میں شاید کم ہے، یعنی زیادہ پوچھنے والا جو سوال ہے، جی بیرون ممالک یہ ان سوالات میں سے ہے جو سب سے زیادہ پوچھا جاتا ہے، تو وہاں جب بھی لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہوا یہ سوال سر فہرست تھا۔ اچھا، یعنی اتنا ہاٹ ٹاپک ہے؟ ہاٹ ٹاپک ہے، اور ایک الگ اس میں چیز ہے نا۔ ٹھیک ہے۔ انشورنس جو ہے وہ کئی طرح کی ہوتی ہے، لائف انشورنس ہوتی ہے، جنرل انشورنس ہوتی ہے، پھر جنرل کے مختلف پارٹس ہیں، میڈیکل انشورنس بھی بعض لوگ اسے الگ شمار کرتے ہیں، بعض جنرل کی ہی قسم شاخ قرار دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اصل چیز تو ہے طریقہ کار، اوکے، کہ جس طریقہ کار سے کمپنیاں پیسہ کلیکٹ کرتی ہیں اور پھر انہیں خرچ کر کے آمدنی پیدا کرتی ہیں۔ یوں کہیے کہ ایک جو توانائی ہے، جی، وہ توانائی کے لیے پہلے ایندھن ڈالنا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو کہیں کوئلہ ڈالا جاتا ہے، تو کہیں گیس ڈالی جاتی ہے، ٹھیک، تو کہیں آئل ڈالا جاتا ہے، تو پھر بجلی پیدا ہوتی ہے، توانائی پیدا ہوتی ہے۔ تو یہاں سب سے بنیادی جو چیز ہے وہ تو لوگوں کی وہ رقوم ہیں جو لوگ جمع کرواتے ہیں۔ اوکے، اس کے بعد اصل کام شروع ہوتا ہے، صحیح، اور جو ہمارا کلام ہے وہ بھی اسی کے متعلق ہے۔ اصل ٹھیک، کہ پیسہ لینے کے بعد کمپنیاں جس طرح سے انویسٹمنٹ کرتی ہیں وہ طریقہ کار ایسے نہیں ہیں جو شریعت سے مطابقت رکھتے ہوں۔ اوکے، یعنی انڈسٹری کی پریکٹس جو ہے وہ خلاف شریعت، جو یعنی وہ ایک اوپن مارکیٹ میں اپنا کام کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں ہر طرح کا کام، ہر طرح کا کام کرتے ہیں وہ۔ ٹھیک ہے، ممکن ہے کچھ پراپرٹی بھی خریدتے ہیں، اور باقی جو ہے وہ ایک بہت بڑی تعداد میں ان کی جو آمدنی ہو رہی ہوتی ہے وہ سودی طریقوں سے ہو رہی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ویسے بھی جو لائف انشورنس ہے وہ تو ویسے بھی ایک بینک کے سیونگ اکاؤنٹ کی طرح ہے۔ اوکے، کہ جناب 15 سال کی یہ پالیسی ہے، تو 10 سال کی یہ ہے، تو 20 سال کی یہ ہے۔ ٹھیک ہے، پالیسی کی مدت
اور پھر پالیسی کی جو وہ ہے حجم ہے کتنے رقم کی ہے، اس کے اعتبار سے نفع بڑھتا رہتا ہے۔ تو بعض لوگ کچھ جو ایجنٹ ہوتے ہیں سیلز مین ٹائپ کے، جی جی، ان سے بہت ساری باتیں سنتے ہیں اور سننے کے بعد فون بھی کرتے ہیں، پوچھتے بھی ہیں، ٹھیک ہے، بعض اوقات ان کے ساتھ بھی آ جاتے ہیں۔ تو میں تو یہ کرتا ہوں کہ ان سے کہتا ہوں کہ آتے ہوئے سالانہ آڈٹ رپورٹ اپنی کمپنی کے ساتھ لے آئیے گا، ماشاء اللہ، تو وہ خود بتا دے گی کہ کہاں کہاں انویسٹمنٹ کی ہے اور کہاں کہاں سے آمدنی ہو رہی ہے اور کیا کیا ذرائع ہیں۔ ٹھیک ہے، تو بعض اداروں نے جو ہے وہ کوئی بروشر بھی چھاپا ہوا ہے، اوکے، اور جس میں لکھا ہوتا ہے کہ ان علماء کے یہ آرائیں ہیں، پتہ نہیں کون سی صدی کے علماء تھے اچھا، اور کہاں پیدا ہوئے تھے اور کہاں رہتے تھے اور کہاں گزر گئے۔ کچھ نام ضرور ہیں لیکن کوئی ایسا نام نہیں ہے، مطلب کوئی ایسا نہیں کہ جیسے پروفائل جیسے علمی لحاظ سے جنہیں وجاہت حاصل ہو، ہم نہیں جانتے۔ ٹھیک ہے، یعنی فیلڈ میں ان کا کام ہو، واقعی ان کی علمی حیثیت ہو، ٹھیک، پھر کچھ جو ہے وہ قیاس پر مبنی قضایا ہوتے ہیں، جملے ہوتے ہیں، جی جی جی، تو اس طرح کے جملوں پر اور قیاس پر تو حلال و حرام کا دار و مدار نہیں ہوتا۔ ٹھیک، احکام شریعت کے حوالے سے ایک بات بڑی گردش کرتی ہے، اس کا بڑا حوالہ دیا جاتا ہے کہ احکام شریعت میں اعلیٰ حضرت نے یوں فرمایا اور یوں فرمایا اور یوں فرمایا۔ 2004 میں نے ایک تفصیلی فتویٰ لکھا تھا اور اس میں احکام شریعت کی جو عبارت ہے اس کے حوالے سے تفصیلی کا جواب لکھا تھا، اور یہ بیان کیا تھا کہ غیر مسلم کمپنیوں میں اور مسلم کمپنیوں میں فرق کرنا لازم ہے، اوکے، اور جو احکام شریعت کی کوئی عبارت ہے تو اس عبارت کا پس منظر جاننے کی ضرورت ہے، اس عبارت کو ہر چیز پر نافذ کرنا اور اپلائی کرنا یہ خطا ہے۔ ٹھیک ہے، صرف ایک کمپنیاں اپنے مفاد میں استعمال کرنا چاہتی ہیں، ورنہ تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اصل مسئلے سے۔ ٹھیک ٹھیک، اب اس سے آگے چلیے، آگے چل کر جو ہے وہ جو زیادہ تر سوالات ہوتے ہیں وہاں بیرون ملک لوگوں کے، وہ ہوتے ہیں گاڑیوں کے انشورنس کے تعلق سے۔ ٹھیک ہے مصطف، اگر اس ڈسکشن کو تھوڑا سا آگے لے جائیں جی، اور دو ہم کالز شامل کر لیں، اور پھر جو یہ کار انشورنس والا جو موضوع ہے اس کو پھر آپ ہی نہیں، تو میرا یہ خیال ہے کہ اس میں انڈرسٹینڈنگ بھی انشاءاللہ ایک پارٹ پورا ہو گیا ہے تو اور انوالو بھی ہو جائیں گے ناظرین۔ جی، سلسلے کی 2 کالز پہلی ابتدائی، دیکھتے ہیں آج کے پہلے کالر کون ہیں اور کس موضوع پر سوال کر رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ میں گارڈن سے بات کر رہا ہوں۔ میں نے 10 لاکھ روپے کسی کو دیے ہوئے، یعنی کاروبار کے لیے بیٹری کے، تو اس سے وہ بیٹری ہم لیتے ہیں، وہ بیٹری ہم دیتے ہیں ادھار میں، تو پھر جیسے ہم شروع میں ادھار لیتے ہیں، پھر مہینہ پورا ہو جاتا ہے تو ہم پیسے لے لیتے ہیں ان سے نا، تو یعنی پیسے پیش کر لیتے ہیں، تو اس میں ہمارا کو جو منافع ہوتا ہے 40,000 روپے وہ ہمیں دیتے ہیں، تو باقی وہ خود رکھتے ہیں۔ تو یہ 10 لاکھ روپے پہ ہر مہینے 40,000 روپے لینا کیسا ہے؟ اوکے، ابھی پوچھ لیتے ہیں۔ اگرچہ مجھے پوری طرح سے سوال کلیئر نہیں ہوا ہے، لیکن چونکہ مفتی صاحب کا ایکسپیرینس ہے اور بہت سارے اس طرح کے معاملات آتے رہتے ہیں ملتے جلتے، تو یہ تو ان کی جو انڈرسٹینڈنگ ہوگی کویشچن کی تو بہت ڈیپ ہوگی، گہری ہوگی سوال کی جو تفہیم ہے۔ آگے چلتے ہیں جناب، اگلے کالر کون ہیں؟ میرا نام محمد ارشاد ہے، میں پنجاب سے پیرہم محل سے بات کر رہا ہوں۔ میں یہاں جاننا یہ چاہوں گا کہ جو کوئی سامان کوئی چیز خریدنی ہو تو وہ 70 روپے کی آتی ہے، اس میں سے اگر وہ ہمیں 10 روپے دکاندار چھوڑ دے تو کیا ہمارے لیے وہ جائز ہے؟ جس سے پیسے ہم نے لیے اس کے لیے واپس کرنے ہوں گے 10 روپے، یا ہمارے لیے جائز ہے؟ شکریہ۔ اوکے، اچھا، آپ اگر یہ بتا دیتے کہ آپ کس فیلڈ سے وابستہ ہیں، اور تو میرا خیال ہے کہ زیادہ اچھا جو ہے نا مزیدار سوال ہو جاتا، لیکن چلیں مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ کیا ان معاملات میں ہماری یہ رہنمائی کرتے ہیں۔ پہلا جو کویشچن تھا 1 ملین والا، 10 لاکھ والا، جو ان کا ذہن تو شاید یہی ہوگا کہ انہوں نے سرمایہ کاری کی ہے اور فلاں کو دیا ہے۔ اب آپ فرمائیے شریعت مطہرہ کی روشنی میں کیا یہ معاملہ ہے اور اس میں کیا چیز درست ہے، کیا چیز غلط ہے؟ اتنا تو ان کی گفتگو سے واضح ہو رہا تھا جی کہ انہوں نے 10 لاکھ روپے کی سرمایہ کاری کی ہوئی ہے کہیں، ٹھیک ہے، اور وہاں سے انہیں
40,000 रुपये फिक्स आमदनी मिलती है। जी जी अब इसकी जो तफसील है वो बयान नहीं कर पाई है। ठीक है। और अब तफसील में क्या चीज़ें हो सकती हैं? जी जी। पहली बात तो ये कि मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, सारी ही रकम इनकी है या उनका भी कुछ शामिल है, यानी सामने वाले शख्स का भी कुछ सामने वाले रकम है या ये सारे नहीं पैसे है। इन्हीं के हैं। ठीक है। फिर ये भी सुना कि ये कह रहे थे कि ये किराए पर दी हुई है, ली हुई है, तो हम इसको फ़र्ज़ कर लेते हैं कि इन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई है। ठीक है। अब सामने से जो पार्टी है अगर तो मिसाल के तौर पर उसकी कोई भी रकम शामिल नहीं है, सही, तो इनकी रकम है, उनकी मेहनत है। इस तरीक़ा कार का नाम है मुदारबत ओके या मुजारबत। ठीक है। दूसरी सूरत ये है कि कुछ रकम इनकी है और कुछ रकम उनकी है, तो फिर इस तरीक़ा कार का नाम होगा शिरकत, पार्टनरशिप। ये भी है पार्टनरशिप, वो भी है, ठीक है। लेकिन इस तरीक़ा कार का नाम है शिरका या शिरकत। ओके ओके। दोनों ही सूरतें मुमकिन होने पर ये ज़रूरी है कि ये परसेंटेज के हिसाब से नफ़ा मुकर्रर करें। इन्होंने फ़िलहाल फ़िगर के एतबार से नफ़ा फ़िक्स किया हुआ है। ठीक, ये रकम को फोकस कर रहे हैं। रकम फ़िक्स नहीं की जा सकती ठीक, इस तरह के कारोबारी मुआहदों के अंदर, बल्कि तनासुब फ़िक्स किया जाता है कि भाई जितना भी नफ़ा होगा, नफ़ा ही ना नहीं होगा तो फिर कोई पैसे नहीं मिलेंगे। ठीक है। जितना भी नफ़ा होगा उस नफ़े में इतने फ़ीसद ये साहब लेंगे, इतने फ़ीसद ये साहब लेंगे। ठीक ठीक। असल चीज़ ये करार पाई कि मोड ऑफ ट्रेडिंग क्या है, मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, तरीक़ाकार क्या है। उसी तरीक़ाकार के मुताबिक इनकी हैसियत का ताल्लुक़ होगा कि ये मुदारबत से वाबस्ता हैं या ये शिरकत से वाबस्ता हैं। ठीक। और आगे के जो मसाइल हैं वो भी मुख्तलिफ होंगे। तो एक दफ़ा ये इन्होंने बताया, गार्डन से बात कर रहे हैं, तो अपना कंजुल ईमान मस्जिद के नीचे दारुल इफ्ता अहले सुन्नत की मरकज़ी शाख वाक़ है, माशाअल्लाह। तो वहाँ जाकर ये मुलाकात कर लें। मुफ्ती इकराम बैठे होंगे, दारुल इफ्ता से वाबस्ता उलमा बैठे होंगे, वहाँ बैठकर अपना मसला डिस्कस कर लें। और फिर यह है कि जो तबादला ख्याल होगा उससे माशाअल्लाह सामने वालों को वाज़ेह हो जाएगी, समझने में आसानी होगी और इनको जवाब जानने में आसानी होगी। बहुत खूब, बहुत खूब। ठीक है, तो माशाअल्लाह उमूमी उसूल तो मुफ्ती साहब ने ज़ाहिर बता दिया है, और तफसीली आपकी जो सिचुएशन है उसके मुतालिक आपको जो है वो वहाँ जाएंगे तो इंशाअल्लाह अच्छी डिस्कशन होगी, और सूरत हाल और तबादला ख्याल की रोशनी में उम्मीद है कि आपको इंशाअल्लाह अच्छा हल मिल जाएगा मज़ीद तफसील के साथ। ये मुफ्ती जो ये दूसरा क्वेश्चन था, जो 70 रुपये की चीज़ और 10 रुपये का डिस्काउंट और 60 में मिल जाए, तो क़यास से मुझे ये लग रहा है कि शायद किसी ने उनको दिया होगा पैसे के जो है लेकर आ जाइए, या ये मुलाजमत इस तरह की करते होंगे। हाँ, जो मुलाजमीन होते हैं उनके साथ भी ये मसला दरपेश हो सकता है, और किसने दिया कि जनाब हमारी फ़लाँ चीज़ ले आइएगा। जी जी। तो जो कुछ रकम डिस्काउंट की जाती है, और बाज़ औक़ात तो ये होता है कि डिस्काउंट भी कर दी लेकिन 105 रुपये हैं, बिल भी 105 का बना दिया, 5 रुपये छोड़ दिए। ठीक है। तो ये जो सारे जो मामलात हो रहे हैं, पीछे जो शख्स है उसकी बिहाफ पर हो रहे हैं। ठीक, यानी जिसने इनको चीज़ लेने के लिए भेजा है उसके लिए ये कर रहे हैं। जो रकम का मालिक है, ठीक है, उसके लिए ये कर रहे हैं। ठीक है। तो जितनी भी कमी बेशी है वो उसके ही खाते में जाएगी। ओके ओके, यानी डिस्काउंट हकीकतन उसको मिल रहा है, ना कि इनको। ठीक है, माशाअल्लाह। तो ये जो है ना खुद ये रकम नहीं रख सकते। ठीक 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 ठीक। तो जो भी अगर कमी बेशी होगी तो उसका नफ़ा ये उसी तक मुंतकिल करेंगे। जज़ाकल्लाह। ठीक है, माशाअल्लाह। फर्दर 2 कॉल्स प्लीज़। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम। जनाब, मेरा एक सवाल है कि जैसे अगर किसी ने कोई चीज़ रेट किसी चीज़ का तय करके तो वो चीज़ ले ली हो, तो बाद में देने वाला कहे कि नहीं मुझे इतने में नहीं देनी है, तो उसके लिए क्या शरई हुक्म है, इरशाद फरमाइए। ओके, क्वाइट जनरल, लेकिन लेट अस सी क्या जवाब मिलता है। बहुत ज़्यादा अमूमी मुझे लगा, तफसीलात की कमी महसूस हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज़। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम।
जबान से बात कर रहा हूँ। सवाल ये है कि एक चीज बंदा मेरा सही का कारोबार है, वो लेते हैं हम, तो ये है कि वो जब कुछ रेट कम होते हैं तो कम में बेचते हैं। अगर वो माल पड़ा होता है तो वो अगर मिसाल के तौर पे जिससे रेट बढ़ जाते हैं, मेरे पास माल पहले सबका खरीदा हुआ है, तो उसको बेचने में क्या है, अगर उसको हम जो वक्त मौजूदा रेट है उससे बेच सके, कोई पावत तो नहीं है, कोई मतलब गुनाह की शिक तो नहीं है। माल मैंने पहले खरीदा हुआ है, मतलब बाद में महंगा हो जाता है, बड़े बड़े जैसे रेट रोज बढ़ रहे हैं, उसके अंदर मुझे जरा इसमें बताइए कि क्या है इसमें, कुछ कमाकत तो नहीं है, कुछ गुनाहों के सिमरे में तो नहीं आता। आए है अल्लाह अल्लाह आपका। चलें ये जज्बा मरहबा अभी बता देते हैं आपको इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ व जल। मुफ्ती साहब से पूछते हैं। मुफ्ती साहब मेरे जहन में ये भी ख्याल आ रहा था सवाल सुनकर कि यानी इस हवाले से भी अगर आप मुनासिब ख्याल फरमाएं तो मदनी चैनल के नाजरीन को ये इंसाइट भी, ये शऊर भी देना चाहिए कि यानी सवाल समझना भी एक फ़न है, और यानी ये जो दारुल इफ्ता के जो से वाबस्ता इस्लामी भाई होते हैं इनको भी बाज़ औक़ात सिचुएशन समझने के लिए, सूरत हाल को समझने के लिए भी जो है ना वो दिमागी तवानाई भी सर्व करनी होती होगी, और एक मुश्किल काम है कि उसको समझ कर जो है फिर हुक्म शरीयत बयान करना, तो ये भी एक मेरा ख्याल है कि अच्छी खासी साइंस है ये। मतलब हुक्म शरीयत बयान करना ही एक नाजुक मामला है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। यानी हलाल का हुक्म देना या हराम का हुक्म देना। जी जी। एक केस मैंने खुद डील किया, तलाक का एक मसला था। अल्लाह अकबर। और वो इतना सेंसिटिव मसला, ऑफ कोर्स, सिर्फ एक लफ्ज़ पर हलाल और हराम का डिपेंड। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। शौहर ने तलाक 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 तो कहा, लेकिन इजाफत नहीं थी। ठीक है। शौहर यकसर इजाफत से खाली, इनकारी। तो बाज़ औक़ात ये होता है कि एक लफ्ज़ जो है वो हलाल और हराम का फ़र्क ले आता है। अल्लाह अकबर। तो मैंने उसको कहा साहिल को कि देखें, हम जो भी बात कहेंगे ना, आप तो चले जाएंगे आराम से, आप उसी पर अमल करेंगे। सही। अगर हमारे मुँह से निकला हलाल तो आप हलाल समझ कर ही, हराम तो आप हराम समझेंगे। ठीक है। तो हमारे कंधों पर ज़्यादा जिम्मेदारी है, इसलिए हम इतनी जल्दी आपको जवाब नहीं दे सकते। हमें और जो जिन जिन से आपने बात की, जिन जिन के सामने वक़ुआ हुआ, जिन जिन को जाके आपने वाक़े की खबर दी, ठीक है, उन तमाम लोगों का बयान भी लेना पड़ेगा, ताकि हम पूरी तरह से 100% मुतमिन हो जाएं, फिर जाकर हुक्म बयान करें। माशाअल्लाह। बाकी जो आम कैफियत हैं, ख़ास तौर पर फ़िक़हुल मामलात का जो जी मामला है, तो उसके अंदर असल चीज़ ये नहीं होती कि मसले का हुक्म क्या है। ठीक है। बाज़ औक़ात उसूल, कायदे और ज़ाब्ते बड़े वाज़े होते हैं। ठीक। असल चीज़ ये होती है कि यहाँ जो सूरत बन रही है, उस सूरत के अंदर सूरत क्या बन रही है, सूरत क्या बन रही है, और कौन सा ज़ाब्ता कर्ज़ अप्लाई की हुआ, बन रही है या इजारे की बन रही है या सूद की बन रही है। तो सूरत समझने में ही बाज़ लोग गलती कर देते हैं। ओके ओके। तो अब हुक्म तो पहले से तैयार था, असल चीज़ थी उसको अप्लाई करना। सही सही। तो सूरत समझने में गलती अगर थोड़ी भी हो, थोड़ी बहुत भी हो, तो फिर हुक्म बहुत मतलब कि बहुत हद तक तब्दील हो जाता है, यकसर ही तब्दील हो जाता है। सही। इसकी मिसाल एक मैं अर्ज़ करता हूँ। बाज़ कंपनियों ने जो है वो मोबाइल कंपनियों ने जी पैकेज निकाले कि जी आप एडवांस लोन ले सकते हैं। ठीक है। लेकिन आपको जब दोबारा देना होगा तो फिर आपको 2 रुपये या इतने पैसे या इतने रुपए ज़्यादा देने होंगे। अब लोन का लफ्ज़ जिसका तर्जुमा है कर्ज़, जी जी, वापसी ज़्यादती के साथ, इजाफे के साथ। तो अब ये जो अल्फाज हैं ये बिल्कुल ये बता रहे थे कि तो सुधी मामला है। ठीक है। लेकिन जब गौर किया गया कि ये असल में हो क्या रहा है, ठीक है, तो पता ही चला कि ना तो बंदा कर्ज लेता है ना कंपनी कर्ज देती है। कर्ज तो मतलब लेन देन का नाम है ना। जी जी जी। तो कोई भी चीज़ ना हमारे जेब में आती है ना कंपनी जेब में आती है। ठीक है। तो होता ये है कि हम उसकी एक सर्विस इस्तेमाल करते हैं। ठीक। हम प्रीपेड इस्तेमाल जब करते हैं, पहले अदायगी करते हैं फिर इस्तेमाल करते हैं, तो वो सस्ती पड़ रही होती है। जी जी। हम जब बाद में पैसे अदा करेंगे तो वो अपनी सर्विस महंगी दे रही होती है। ठीक है। तो कर्ज तो यहाँ कहीं भी नहीं पाया गया। जब हकीकत पर गौर किया गया तो कर्ज कहीं नहीं पाया गया। तो फिर हमारे यहाँ से जवाज़ ही जारी हुआ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मरहबा।
تو سب سے پہلے شاید میں نے اس پر جائز ہونے کا لکھا تھا اللہ 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 کہ یہ ہرگز جو ہے نا وہ قرض نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اجارے کا معاملہ ہے. ٹھیک، ایک چیز کی جو منفیت اور بینیفٹ ہے اس کے اٹھانے کا یہ معاملہ ہے. صحیح. اب سوال کی طرف رجوع کرتے ہیں مجھ سے. وہ لاہور کے جو صاحب تھے، پہلے سستا اور بعد میں پھر جو ہے نا ریٹ بڑھ جائیں اور ٹرینڈ آگے چلا جائے، انفلیشن ہو جائے تو مہنگا دے دینا، گناہ گار تو نہیں ہوں گے کیا یہ اس طرح کرنے سے؟ اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور یہ کوئی گناہ گار نہیں ہوں گے. ایک مال پڑا رہتا ہے دکانوں میں جو ہے نا سالہ سال پڑا رہتا ہے. ٹھیک ہے. تو جب بھی اور مارکیٹیں بڑھتی رہتی ہیں. ٹھیک ہے. تو اب یہ مارکیٹ کے ریٹ کے اعتبار سے بیچتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بلکہ بعض اوقات تو انسان کو مارکیٹ ریٹ کا اعتبار کرنا پڑے گا. ٹھیک، اچھا. جیسے زکوٰۃ نکالنی ہے. اللہ اللہ اللہ. اب زکوٰۃ نکالتے وقت جس کے پاس جو بھی مال ہے، صحیح، اس نے کتنے کا خریدا تھا، کتنے کا پڑا تھا، صحیح ہے. تو مارکیٹ ویلیو دیکھیں گے. اوکے. مارکیٹ ویلیو کیا ہے، تو جو مارکیٹ ویلیو ہے اس کے حساب سے زکوٰۃ ادا کریں گے. خوب ہے. تو اب جب ان کا یہ معاملہ ہے تو انہوں نے پہلے کئی سالوں پہلے خریدا تھا، قیمتیں کم تھیں، اب یہ موجودہ قیمت کے اعتبار سے بیچ رہے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. پلاٹوں کی مثال ہمارے سامنے ہے خوب. کہ جائیداد اور پلاٹوں کا جو معاملہ ہے روز وہ لے کے رکھ لیا جاتا ہے. جی ہاں، عموماً سرمایہ کاری بھی کرتے ہیں. تو کوئی حرج نہیں ہے. ہاں، ایسی چیز کے ذخیرہ اندوزی سے شریعت نے منع کیا ہے ماشاء اللہ، جس کا تعلق انسانوں یا جانوروں کے غذاؤں سے ہو اس اور قحط پڑا ہو. ٹھیک ہے. تو قحط کے عالم میں اور اس صورت کے اندر کہ ان کا تعلق اجناس اور غذاؤں سے ہو، یہ دو شرطیں سامنے رکھنا ضروری ہے. جی جی. تو پھر ایسی چیزوں کو ذخیرہ نہیں کیا جا سکتا. باقی اگر کوئی چیز کسی اور چیز کو ذخیرہ کر رہا ہے، مثال کے طور پہ وہ سریا سیمنٹ اس نے رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں تو کوئی شرعی ممانعت نہیں ہے، نہ کوئی قانونی ممانعت ہے. ٹھیک ہے. تو اس حوالے سے یا عادتاً ایک چیز جمع ہوتی گئی بکی نہیں رہی، پھر اس کا کوئی گاہک آ گیا صحیح، تو انہوں نے مارکیٹ ریٹ پر بیچ دی، تو اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے. اوکے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مزید سوالات شامل سلسلہ کرتے ہیں. 3 کالز ہم اس وقت سلسلے میں شامل کریں گے. جوابات دے دیے علی الحبیب. جی مفتی صاحب، دونوں کے جوابات دے دیے. جی میرے خیال میں پہلے لاہور سے پہلے والے جو تھے وہ. جی نیکسٹ پلیز. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کالز لے لیں سب، پھر ایک ساتھ اس کا بھی ایڈریس کر کے اس کو بھی جواب دے دیجیے گا. جی حضور مبشر حسین اطاری عرض کر رہا ہوں عرب امارات سے. میرا یہ سوال آپ سے ہے کہ اگر ہم کوئی خام مال کسی ہوٹل میں سپلائی کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ چکن اگر ہم سپلائی کر رہے ہیں کسی ہوٹل میں، اور مگر اس ہوٹل کا جو مینیجر ہے وہ کسی خاص مقام پہ آ کے کہتا ہے کہ تم مجھے اتنی کمیشن دو گے، اتنا کچھ پرسنٹیج دو گے یا کچھ خاص رقم دو گے تو ہی میں تمہارا چکن جو ہے وہ لوں گا، یعنی وہ مینیجر ہے مالک نہیں ہے، تو آیا کیا اس کا یہ مانگنا رشوت کہلائے گا یا جائز کمیشن ہوگی، یا ہمیں ہمارے بارے میں اس بارے میں کیا حکم ہوگا کہ ہم اس کو سپلائی کریں یا نہ کریں، اگر کرتے ہیں تو ہم پہ کی کیا فتویٰ لگے گا، جائز یا ناجائز کا ذرا اس بارے میں رہنمائی فرمائیں. جزاکم اللہ خیرا. آمین آمین. ابھی پوچھ لیتے ہیں انشاءاللہ. نیکسٹ کویسچن پلیز. میرا نام ہے محمد عامر سلطان، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال ہے کہ میرے الیکٹرانکس ریپیئرنگ کا کام ہے میرا، تو اس میں حکومت جو ہے نا آتے ہیں، آ کے جو ہے نا سامان دے دیتے ہیں ریپیئرنگ کے لیے، تو وہ بعد میں آتے نہیں ہے لینے کے لیے. تو سوال میرا یہ ہے کہ وہ ظاہر ہے وہ مہینے بعد 2 مہینے بعد وہ میں اپنے استعمال میں لا سکتا ہوں یا اس کو بیچ سکتا ہوں، یہ میرا سوال ہے. جی ٹھیک ہے، ابھی پوچھتے ہیں جناب. نیکسٹ کویسچن پلیز. میرا نام ندیم قادری ہے، میں دین گاہ شہر سے عرض کر رہا ہوں. سلسلہ احکام تجارت ہمیں بہت اچھا لگتا ہے، اس میں بہت زیادہ ہمیں رہنمائی ملتی ہے کاروبار میں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ یورو جو کرنسی ہے اس کا روزانہ کا ریٹ ہوتا ہے، اور مثال کے طور پہ آج کا ریٹ اس کا 115 روپے تھا. مثلا کوئی بندہ ہمیں کہتا ہے کہ میں آپ سے یورو خریدنا چاہتا ہوں لیکن پیسے میرے پاس نہیں ہیں، 2 ماہ کے بعد آپ کو پیسے دوں گا، مجھے یورو آپ 130 روپے میں سیل کر دو. ہم نے تو 115 میں خریدا ہے، 15 روپے جو ہے نا ہمیں پروفٹ مل رہی ہے. کیا ہمارا یہ اس طرح کرنسی بیچنا، ادھاری کرنسی بیچنا اور اس پہ یہ پروفٹ لینا جائز ہے؟ رہنمائی فرما دیں، جزاکم اللہ خیرہ. آمین آمین. اوکے انشاءاللہ تعالیٰ. جی مفتی صاحب، پہلے تو وہ والا جو ادھار رہ گیا ہمارا سوال،
جس کا جواب دینا وہ جو ہے اسے ایڈریس کر لیں, پھر اس کے بعد ان پر چلتے ہیں. مطلب وہ سوال یہ تھا کہ ایک سودا ہو گیا, ٹھیک ہے, اور پھر وہ بندہ یہ کہتا ہے کہ جناب مجھے یہ نہیں چاہیے, میں نے واپس کرنی ہے. صحیح. یہ تو پھر کھیل ہو جائے گا نا, تو لین دین کے جو معاہدے ہیں یہ کھیل بن جائیں گے. صحیح. تو نہ تو اخلاقی طور پر ایسا کرنا مناسب سمجھا جاتا ہے, اور نہ شریعت مطہرہ بغیر فریقین کی رضامندی کے ایسا ہونا جائز قرار دیتی ہے. ٹھیک ہے, نظامی نہیں رہے گا پھر تو, اگر دنیاوی لحاظ سے بھی دیکھیں تو نظامی ختم ہو جائے گا. اگر سامنے والا راضی ہے, ٹھیک ہے, اس چیز کے جو ہے نا وہ سودے کو کینسل کرنے پر, تو اس کی صورت ہے. اگر وہ راضی نہیں ہوتا تو پھر یہ ہے کہ معاہدہ ہونے کے بعد اب کوئی ایک دوسرے سے تعلق نہیں رہا, چیز خریدنے والے کی ہو گئی, پیسوں کا مالک بیچنے والا ہو گیا. صحیح صحیح. یہ اس کا طریقہ ہے. اب کوئی آ جاتا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی پرابلم ہے, کوئی معاملہ ہے, ٹھیک ہے, ڈیل کینسل ہو سکتی ہے. باہمی رضامندی ضروری ہے. باہمی رضامندی ضروری ہے. ٹھیک, یعنی آپشن تو موجود ہے, لیکن یہ مصب یوں بھی ہوتا ہے نا, جب جیسے ریٹ بڑھ رہے ہوتے ہیں, پھر اس طرح کے میں یعنی فورسی کر رہا ہوں, مجھے توقع ہے کہ یہ بڑھ جائے گا, سودا میں نے کر دیا, اب میں اس کو اپنی غلطی تصور کر رہا ہوں, اور اب میں نے کچھ یعنی چالاکی, جیسے اپنے تام میں نے جو چالاکی کرنی ہے. بعض اوقات یہ معاملات خاندانوں میں اذیتیں پیدا کر دیتے ہیں. اب مثال کے طور پر کسی نے گھر خریدا, ٹھیک ہے, گھر خرید کر بیانہ دے دیا, جس پارٹی نے گھر بیچا اس نے آگے بیانہ دے دیا, ٹھیک ہے, وہ اپنا سامان مان چکے ہیں, یہ آ کر کہتا ہے کہ جی ہم نے تو مسئلہ ہے, یہ مسئلہ ہے, وہ مسئلہ ہے, فلاں ہے. اب مسائل اگر ہیں تو پھر ہر بندہ اپنے مسائل کو خود فیس کرے گا نا. صحیح ہے. سودا ہونے کے بعد تو ان کا معاملہ ختم ہو گیا. سودا ہونے کا پہلے آپ کو ایڈریس کرنا چاہیے تھا, پہلے پہلو سوچنے چاہیے تھے. پہلے سوچنا چاہیے تھے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب صرف اخلاقی بنیادوں پر ایک بات رہ جاتی ہے. صحیح صحیح. کہ ٹھیک ہے, سامنے والا اس کی مشکلات کو سمجھے اور واقعی وہ کینسل کر دے تو ٹھیک ہے, ورنہ اس کو حق نہیں ہے کہ وہ یک طرفہ کینسل کر دے, وہ دباؤ ڈلوائے یا کوئی اور حربہ استعمال کرے, وہ بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ, جزاک اللہ خیر. مبشر بھائی تھے یو اے ای سے, جو انہوں نے خام مال اور کمیشن والا جو کویشچن انہوں نے ریز کیا تھا, وہ اس کا کے بارے میں کیا؟ عصر حاضر کے اگر 10 مسائل لیے جائیں جو بالکل بارقۃ العارا اور بہت مشکل جنہوں نے پیدا کی ہوئی ہے, اللہ اکبر, حلال و حرام کے معاملے میں, اللہ اللہ, یہ اس میں سے ایک مسئلہ ہے. اللہ اللہ. کہ جس کے پاس بھی آرڈر کی جو ہے وہ وصولی کا منصب ہے, جی جی, اس کے سائن سے آرڈر پاس ہوگا یا آرڈر لیا جائے گا, اب وہ رشوت مانگتا ہے. اللہ, مطلب ایسا نہیں ہے کہ سرکاری محکموں میں رشوتیں چلتی ہیں, یہ پرائیویٹ سیکٹر کا سوال ہے, ہوٹل مینجمنٹ کا سوال ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اسی طریقے سے پرچیزر, تو پروکیومنٹ والے عموماً ہوتے ہیں, بہت سارے فیکٹریوں والے, اور ادھر ادھر یہاں وہاں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی سیٹ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے, بس وہ آنکھ بند کیے ہوتے ہیں. تو خیر ان کو پتہ بھی ہو تب بھی تو یہ رشوت ہی ہے. ٹھیک ہے. تو اب رشوت کی جو حرمت کی وجہ ہے, حرام قرار دینے کی وجہ ہے, اس کا ایک نمایاں پہلو ہے ظلم. اب یہاں ظلم کیسے ہوتا ہے؟ ٹھیک, ایک شخص ہے, اس کا مال بالکل پراپر ہے, اوکے, ہر چیز اسپیسیفیکیشن پوری کر رہا ہے, شرائط پر پورا اترتا ہے, ماشاءاللہ. اب اس کے پاس رزق کو ریجیکٹ کرنے کا کوئی تو جملہ ہوگا نا, تک نہیں بنتی, لیکن یہ کیا کہے گا؟ مطلب اس کو آگے بھی جواب دینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ کہے گا کہ مال میں خرابی ہے, اس مال میں صفائی نہیں ہے, اس مال کی بناوٹ صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے, خام خواہ ایلیگیشن لگائے گا. اب ایک مال میں کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں اور وہ اس کے بارے میں سے ریمارکس پاس کرے گا, ٹھیک ہے, اور اس کی وجہ سے اس کی جو آفر ہے وہ ٹھکرائے گا, تو یہ ظلم نہیں تو کیا ہے؟ اللہ اکبر. تو ایک یہ معاشرے کا ایسا پہلو ہے کہ بس لوگ صرف جیبیں بھرنے کے لیے اندھے ہو چکے ہیں. ٹھیک, اچھا وہ سب اس میں ایک پہلو کی طرف اور اشارہ فرمائیے. جیسے مثال کے طور پر میں پروکیومنٹ کے محکمے میں کام کرتا ہوں, مجھے چاہیے کرسی. اب کرسی کے لیے جو ہے نا وہ میں ظاہر سیمپل منگاؤں گا, سیمپل میں نے دینا ہے ادارے میں, ایک سیمپل میرے گھر میں بھی آ جائے گا. اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ اب جو چیز میں نے کمپنی کے لیے لینی ہے وہی چیز میرے گھر میں بھی پڑی ہوئی ہے. اب وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ صرف گھر میں ہی نہیں آئیں گی, پتہ نہیں رشتہ داروں کے بھی جائیں,
اب دیکھیں میں رقم تو نہیں لے رہا نا, میں تو وہ تو اس نے دے دی, تو ظاہر ہے کہ بندہ استعمال کرے گا, ہیلے بہانے بھی ہوتے ہیں نا, بندہ استعمال کرے گا, کرسی ہے ظاہر اس پہ بیٹھے گا, دیکھے گا, جبھی تو فیصلہ کرے گا کہ کرسی صحیح ہے یا نہیں ہے. ایک دفعہ دیکھ کے چلو جتنا اندازہ لگانا تھا وہ تو لگا لیا. پہلے زمانے میں لوگوں کی جو ہے نا وہ ٹیکس وغیرہ کے جو معاملات ہوتے تھے, جی جی, تو اس طرح کی خبریں سننے اور پڑھنے کو ملا کرتی تھی کہ جی گھر پہ چھاپا اور یوں ہوا, آسائش اپنی جو نا آمدنی سے زیادہ جو ہے نا وہ آسائش والا سامان پایا گیا اور یہ اور وہ سب معاملات. تو اب تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی روک ٹوک ہی نہیں رہی. لوگوں کی آسائشوں کا معیار ایسا ہو چکا ہے کہ ایسی خبریں اب پڑھنے کو نہیں ملتی. اللہ اکبر. تو رشوت میں ضروری نہیں ہے کہ پیسے دیے جائیں. اب پولیس والے مٹھائی کے کر لیتے ہیں, صحیح, عیدی کے کر لیتے ہیں. ایک مرتبہ مجھے روک لیا, مولانا صاحب باقی سب چیزیں ٹھیک ہے, عیدی دے دو. اللہ اکبر. 1 روپیہ بھی نہیں دوں گا. صحیح, رشوت ہے, حرام ہے, کیوں دوں آپ کو. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو خیر اس کو رحم آ گیا, مجھے چھوڑ دیا, لیکن ہر ایک پر وہ رحم کرتے نہیں ہیں. تو وہ مٹھائی کے کر لیتے ہیں. پتہ ہے کہ جناب ہم حرام کھا رہے ہیں, جہنم کی آگ بنے گی, یہ سب چیزیں. تو جو بھی شخص اس میں مبتلا ہے اس سے دنیا تو حاصل ہو جائے گی, آخرت اس کی خراب ہو رہی ہے. وہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ حرام کھلا رہا ہے. وہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے پیٹ میں حرام بھرا ہوا ہے, اس کے جسم پر جو ہے نا حرام کا پیسہ, حرام کے پیسے کا لباس ہے. تو کس قدر اس کی نوستیں ہیں. تو بہرحال یہ رشوت دینے کا وہ موقع نہیں ہے جہاں جواز کی کوئی گنجائش ہو, کیونکہ یہاں کوئی حق ثابت ضائع نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے, کاروباری ڈیل ہے, اگر وہ نہیں لیتا کوئی اور لے لے گا. شرعی رکاوٹ ہے, آپ کوئی اور مارکیٹ تلاش کریں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, بہرحال رشوت نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. سلطان صاحب جو کہہ رہے تھے الیکٹرانکس ریپیئرنگ کا کام کرتے ہیں, اور جو لوگ جو ہیں وہ دے کے جاتے ہیں سامان, اب وہ پڑا ہی رہ جاتا ہے, بعض اوقات نہیں لے کے جاتے, بعض دے جاتے ہوں گے, 2 مہینے پڑا ہوا ہے, اب یہ ذاتی استعمال میں لیں نہ لیں, کیا کریں, بیچ ڈالیں. ایک مثال عرض کرتا ہوں. جی. جن لوگوں سے مال لیتے ہیں, اگر یہ ان لوگوں کے پاس اپنا ایک تولہ جا کر رکھ کر آتے سونا, ٹھیک ہے, کہ یار یہ میرا 1 تولہ سونا آپ رکھ لو, امانت ہے آپ کے پاس, امانت ہے, صحیح, تو کیا یہ ان کے نام, پتے, ایڈریس لکھتے کہ نہیں لکھتے؟ بالکل ذہن میں بٹھا کر رکھتے, شناختی کارڈ نمبر بھی ہوتا, اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا, جو ہے نا وہ فلاں کے پاس مال رکھ کر آیا ہوں. ٹھیک ہے. تو جس قدر احتیاط اپنے مال کے تعلق سے کی جاتی ہے نا, ماشاءاللہ, ٹھیک ہے, لوگ رکھ کے جا رہے ہیں. اس دور کے اندر, ٹیکنالوجی اور انفارمیشن کے دور کے اندر, آپ کے پاس فون نمبر نہیں ہے, آپ کے پاس ایڈریس نہیں ہے, آپ کے پاس کوئی اور معلومات نہیں ہے, کوئی انٹری نہیں ہے, تو یہ غفلت ہے. ٹھیک, یہ نری غفلت ہے. میں بعض اوقات سوچتا تھا کہ یہ کیا مسئلہ ہے کہ ان کے پاس اتنا انبار لگا ہوتا ہے, جو اس طرح کی چیزیں بناتے ہیں الیکٹرانکس آئٹم خاص طور پر, ان کی دکانوں میں انبار کیوں لگا ہوتا ہے پرانی چیزوں کا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. پھر جب مجھے خود کچھ تجربات ہوئے تو میں نے اندازہ لگایا کہ اس میں ایک بہت بڑا عنصر جو ہے ان کی اپنی غفلت, لاپرواہی کا ہے, اپنی لاپرواہی کا ہے. ان کی دکان میں کوئی چیز آ جائے نا, جی جی, تو یہ نہ تو کوئی جواب دیتے ہیں, ٹھیک ہے, کسٹمر کو, نہ اس کو بتاتے ہیں کب صحیح ہو جائے گی. ہاں ایک پارٹ مل رہا ہے, ایک پارٹ آ رہا ہے, ہاں دیکھیں گے, ہاں یوں کریں گے, ہم وہ کریں گے. اگر کوئی فریج ہے تو وہ پورا موسم گزر جائے گا, صحیح صحیح, وہ گیزر ہے تو پوری سردیاں گزر جائیں گی, صحیح. تو یوں اب وہ صاحب جس کا مال ہے وہ بھی بعض اوقات بھول جاتا ہے. اصل میں وہ منظم بھی نہیں. اچھا وہ بھول گیا, پڑھی ہوگی, وہ بھول گیا تو اس کا مال تھا, وہ بھول گیا, لیکن ان کے پاس تو ایک امانت رکھی ہوئی ہے نا. اب یہ اس دوسرے کے مال کو کیسے خرچ کر سکتے ہیں, اللہ کیسے بیچ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. یہ تو ان صورتوں میں اجازت دی گئی ہے کہ جب گرا پڑا مال کہیں مل جائے تو وہ پھر کوئی اٹھا لے تو اس کا اعلان کرے, تشہیر کرے, پھر ایک ایسی مدت گزر جائے کہ مالک کے آنے کا امکان نہیں ہے, پھر اسے فروخت کر کے کسی نیک کام میں خرچ کرے. یہ وہاں صورتیں ہیں, یہاں ایسی صورتیں تھوڑی ہوں گی. ماشاءاللہ. نہیں, آپ نے جو وہ حل شروع میں ارشاد فرمایا نا, مجھے تو بہت مزہ آیا سن کر.
लोगों की गफलत इसमें जी नुमायां जी, वो है। निज़ाम मतलब एक जहन दे दिया कि अगर वो इस तरह का कोई रजिस्टर मेंटेन कर लें, कुछ इस तरह की वो कर लें कैफियत, तो काम भी मुनज़्ज़म हो जाएगा और ये पता भी चल जाएगा कि फलां शख्स फलां चीज़ फलां शख्स से ताल्लुक़ रखती है, उसका ये राब्ता नंबर या ये एड्रेस है, फ़ोन करके और दीगर एड्रेस पर भी उससे कोई चीज़ पहुँचाई जा सकती है, वो कहा जा सकता है। माशाअल्लाह, मदीना मदीना। अभी पिछले दिनों एक शख्स ने सवाल पूछा जी, एक जानने वाला था उनका, वो उनके पास एक बक्सा रख गया, अटैची केस रख गया। मैं आता हूँ, आज 4 साल हो गए, वो आया ही नहीं आज तक। अल्लाहु अकबर। तो कहने लगे कि मैंने पूछा आपका नंबर चेंज हुआ? कहने लगे नंबर भी चेंज नहीं हुआ मेरा। उसका नंबर उनके पास नहीं था। ठीक है। कहने लगे मेरे घर का उसे पता है कि मैं फुला जगह रहता हूँ। हाँ, मतलब वो बैरून ममालिक थे। ठीक है। पाकिस्तान में मेरे घर का पता है, अगर वो पाकिस्तान भी चला गया होगा तब भी वो मेरे घर जरूर आएगा, मतलब उसके आने के इम्कानात बाकी हैं। ठीक है। तो यूँ हर केस में करीना, कयास और इस तरह की चीज़ें देखी जाती हैं। ओके। तो मैंने बाकी हैं तो फिर आप इंतज़ार करें। माशाअल्लाह, ठीक। अच्छा, नदीम भाई ने जो सवाल किया यूरो से मुतालिक कि आज करेंसी ये बेच दें और फ्यूचर के सौदे के ऊपर बेच दें और उधार बेच दें, 130 रुपए की बेच दें, गोया आज 115 रुपए का रेट है, तो ये 15 रुपए, इस सौदे के मुतालिक आप क्या कहते हैं? देखें, इसमें एक सूरत तो ऐसी है कि जो इत्तिफाकी तौर पर नाजायज़ है। ठीक। बहुत सारे लोगों को इत्तिफाकी तौर पर से मुराद ये वो सबका इत्तिफाक है ये, या इत्तिफाक से वो ये होता है ना हम जो, ठीक है, ठीक, कंप्लीटली, यानी ठीक, ओके ओके, एब्सोल्युटली सही सही। तो यानी किसी को पैसे देने, कहा गया मुझे उसको पैसे देने, तुम उसको दे देना 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, और मैं तुम्हें दे दूंगा। ना उससे पैसे वसूल किए ना उसको पैसे दिए, ठीक, सौदा हो गया। सही। तो ये है बैउल काली बिल काली, यानी 2 तरफा उधार का सौदा, ये नाजायज़ है। तो इस तरह की डील करने वाले बहुत सारे यही कर रहे होते हैं। खासतौर पर जो हवाला हुंडी के जरिए पैसे भेजते हैं वो यही कर रहे होते हैं। बाहर पैसे भेजने, वो कई दिनों के बाद भेजेंगे, ना खुद रिसीव किए और ना उसे अदायगी की। तो ये 2 तरफा उधार है, ठीक, और ये सूरत नाजायज़ है। अल्लाहु अकबर। मतलब ये एक तरह से सूदी मामला है। अस्तग़फिरुल्लाह। दूसरी सूरत ये बनती है कि ये एक तरफा अदायगी हो जाए। ठीक। मिसाल के तौर पर उसने जो है वो पैसे दे दिए, या हमने जो है वो अपने पैसे दे दिए, एक तरफ से अदायगी हो जाए। अब ये मसला थोड़ा सा है पेचीदा, और जो उलमाए असर हैं उनकी आरा इस मसले में मुख्तलिफ है। सही। यानी यूरो और पाकिस्तानी करेंसी, या पाकिस्तानी करेंसी और कोई और मुल्क की करेंसी, ये एक जिन्स हैं या अलग अलग जिन्सें हैं। ठीक है। अगर एक जिन्स माना जाए तो इसके उधार की सूरत मुमकिन नहीं है। सही। यानी एक तरफ से अदायगी हो जाए तब भी ये नाजायज़ ही रहेगा। दूसरी सूरत ये है कि 2 बाज़ की आरा ये है कि ये अलग अलग जिनसे हैं। ठीक। अगरचे कि ये हैं दोनों कागज़ से बनी हुई, जिस तरह स्टाम्प पेपर और नोट अलग अलग जिन्स शुमार किए जाते हैं, अगरचे हैं कागज़, इन्हें कोई एक जिन्स नहीं कहता। ठीक है। इसी तरीके से ये अलग अलग जिन्स हैं। ओके। तो अगर अलग अलग जिन्स से माना जाए तो फिर एक अलग हुक्म निकलता है। ठीक है। तो अब हम इसे मना ही करते हैं। ओके। हम ये कहते हैं कि जब एक तरफ से भी अगर उधार है तो फिर ऐसा सौदा ना किया जाए। ठीक है, जज़ाकल्लाहु खैर व अहसन जज़ा। बहुत शुक्रिया, वक्त सिलसिले का हो गया ख़त्म। अब ज़ाहिर इजाज़त लेने की तरफ चाहेंगे, और आइंदा भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मदनी चैनल का ये सिलसिला मुख्तलिफ ट्रांजैक्शन से मुतालिक शरीयत मुताहरा की रोशनी में आपकी रहनुमाई करता रहेगा, और इंशाअल्लाह फैज़ आम होता रहेगा। इजाज़त चाहते हैं, फिर हाजिर होंगे सिलसिला लेकर। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसन जज़ा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारका वसल्लम। रिज़्क़े हलाल दे मुझे ए मेरे किबरिया, देता हूँ तुझको आस्ता तेरे
حبیب کا دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا.